بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے 10 عجیب و غریب باتیں بلوائیوں سے، باغیوں سے، دشمنوں سے کہی تھیں۔ وہ باتیں تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خواب بیان کرتا ہوں جو آپ نے اپنی شہادت سے پہلے دیکھا تھا۔ البدایہ والنہایہ میں یہ خواب موجود ہے، اور اس خواب کا ذکر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لوگوں سے کیا تھا۔ نمبر 1 صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نمبر 2 آپ کے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ سے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عثمان کیا تم کو قید کر دیا گیا ہے؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، مجھے قید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کیا تم کو پیاسا رکھا گیا ہے؟ تم کو پانی تک نہیں دیا گیا؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، مجھے پیاسا رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول لٹکایا جس میں پانی موجود تھا، میں نے وہ پیٹ بھر کر پانی پیا، اور اس کی ٹھنڈک اب بھی میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اگر چاہو تو میں آپ کے لیے دعا کر دوں، اللہ رب العزت آپ کو دشمنوں کے خلاف فتح نصیب کر دے، اور اگر چاہو تو آپ روزے سے ہے افطار ہمارے ساتھ کر لے۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں افطار آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا، میں نے خواب میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا، اور وہ تینوں مجھے یوں فرما رہے تھے، عثمان آپ روزے سے ہے، افطار ہمارے ساتھ کر لینا۔ حضرت عثمان بن عفان نے بلوائیوں سے 10 عجیب و غریب باتیں کہی تھی۔ تاریخ ابن عساکر میں یہ باتیں موجود ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا، بلوائیوں، باغیوں، دشمنوں، تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ تم لوگ کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ یاد رکھو 10 خصلتیں میرے اندر ایسی ہے کہ جو میرا رب ہی جانتا ہے۔ نمبر 1 میں اسلام لانے میں 4تھے نمبر پر ہوں۔ نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا۔ نمبر 3 جب میری پہلی بیوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جب انتقال ہو گیا، پہلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا۔ نمبر 4 میں نے پوری زندگی میں کبھی گانا نہیں سنا ہے۔ نمبر 5 میں نے کبھی برائی کی تمنا تک نہیں کی ہے۔ نمبر 6 جس ہاتھ سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، اس ہاتھ کو میں نے آج تک ناپاکی سے، نجاست سے دور رکھا ہے، حتیٰ کہ میں نے غسل خانے میں کبھی ننگے بدن غسل نہیں کیا ہے۔ نمبر 7 جب سے میں اسلام لایا ہوں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اس میں غلام آزاد نہ کیا ہو۔ اگر کسی جمعہ کو میرے پاس غلام نہیں تھا تو میں نے بعد میں اس کی قضا کی ہے۔ نمبر 8 زمانے جاہلیت میں اور اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے۔ نمبر 9 میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی ہے۔ اور نمبر 10 میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کو مکمل حفظ کر لیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درد بھرے انداز میں یہ 10 باتیں بلوائیوں کے سامنے کہی تھی، لیکن انہوں نے دشمنی کرنا نہیں چھوڑا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان بن عفان کو اپنی شان کے مطابق بہترین سے بہترین بدلہ ہماری طرف سے عطا فرمائے، جنت میں آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرمائے، اور دنیا کے اندر ان کی سیرت کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔